السلام علیکم۔ 17 جولائی گزر گئی۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی قیادت میں پنجاب میں بہترین انتخابی نتائج دینے میں کامیاب رہی۔ یہ میری صحافتی زندگی کا پہلا موقع ہے کہ جب ایک سابق حکومت جس کی بیڈ گورننس پر کوئی دوسرا سوال نہیں کیا جا سکتا، جس کی کوئی کارکردگی نہیں تھی اور جس کے سربراہ نے حکومت کے ختم ہونے کے بعد سے لے کر کل کے انتخابات تک اپنی حکومتی کارکردگی پر ایک جملہ بھی نہیں کہا، وہ جماعت جو ہے ضمنی انتخابات کی 20 میں سے 15 نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی۔ یقیناً یہ ایک معجزہ ہے اور یہ ہمارے لوگوں کی جو ہے وہ سیاسی فکر کا بھی جو ہے عکاسی کرتی ہے کہ ہم کس طریقے سے چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم شخصیت پرستی کا شکار ہیں۔ لیکن بہرحال نتائج جو ہیں عمران خان صاحب کے حق میں رہے اور دیکھتے ہیں کہ 22 جولائی کو وہ پنجاب کی حکومت دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن بظاہر تو اکثریت ان کے پاس ہے اور ان کا وزیر اعلیٰ منتخب ہونے میں راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے مسلم لیگ نون اگر اتنی مطمئن ہے تو اس کی جیب میں بھی کچھ کارڈز ہوں گے اور وہ ظاہر ہے 22 جولائی کو ہی سامنے آئیں گے۔ اور یقیناً کچھ ایسا ہے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بہت مطمئن ہے، بہت مطمئن ہے۔ مسکرا کر انہوں نے جو ہے اس شکست کو قبول کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کم از کم حکومت جانے کا جو دباؤ ہے یا خوف ہے وہ تو نہیں ہے۔ اگر یہ خوف ہوتا تو پھر ہونٹوں پر اتنی مسکراہٹ اور چہرے پہ اتنی چمک وہ بالکل نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اصل مارکا چونکہ 22 جولائی کا ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پنجاب کی حکومت بچانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ لیکن بظاہر جو اب تک کی سیاسی صورتحال ہے وہ یہ کہ کل کا الیکشن نے پاکستان مسلم لیگ نواز کو بہت شدید نقصان پہنچایا ہے۔ یہ نتائج ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ شاید انہوں نے اتنی بری شکست کا تصور نہیں کیا ہوگا کیونکہ کل تک ان کے تمام مرکزی قائدین جو ہیں وہ 15-16 سیٹیں جو ہیں جیتنے کے دعوے کر رہے تھے اور جب نتائج آئے تو وہ اس کے برعکس ہیں اور 20 میں سے 4 سیٹیں وہ جیت سکے ہیں۔ یہ بہت حیران کن ہے اور اس کے پیچھے ظاہر سی بات ہے یہ جو انہوں نے پچھلے دنوں فیصلے کیے اور پچھلی حکومت کا سارا بوجھ انہوں نے اپنے سر پر اٹھایا، پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں پہ اس کی اور کموڈیٹیز کی قیمتیں بڑھ گئیں تو ظاہر ہے عوام کے سامنے فیس تو شہباز شریف صاحب کا تھا یا مسلم لیگ نون کے وزیر خزانہ کا تھا۔ اتحادی جماعت کا تو کوئی شخص جو ہے وہ سامنے نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ بالکل اس معاملے میں بر ذمہ ہو گئی، جمعیت علماء اسلام بھی ہو گئی۔ ظاہر ہے ان کے پاس یہ وزارتیں نہیں ہیں اور یہ فیصلے جو ہیں وزارت خزانہ نے کرنے ہوتے ہیں تو جس نے مہنگائی کا اعلان کرنا ہے عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ بھی وہی بنے گا۔ تو صورتحال جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے حق میں بالکل نہیں رہی اور اب اس شکست نے جو ہے اگر ان کے ہاتھ سے پنجاب نکل جاتا ہے تو پھر وفاق کی حکومت جو ہے وہ بہت کمزور ہو جائے گی، بہت کمزور ہو جائے گی کیونکہ وفاق کی اصل طاقت پنجاب ہے۔ اور اب ظاہر ہے جیسے کہ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب کا حوصلہ کل کے نتائج کے بعد بہت بڑھ گیا ہے اور اب وہ زیادہ شد و مت کے ساتھ نئے انتخابات کا مطالبہ کریں گے۔ گو کہ یہ مطالبہ اس صورت میں بنتا ہے کہ اگر پنجاب کی گورنمنٹ بنانے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ نئے انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں تو پھر انہیں صحیح معنوں میں قومی اسمبلی سے صحیح معنوں میں جو ہے نا استعفے دینے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے جہاں جہاں ان کی صوبائی حکومتیں ہیں KPK میں، گلگت میں، آزاد کشمیر میں، ان کو توڑنا پڑے گا، تب ان کی سنجیدگی جو ہے وہ عوام تک پہنچے گی کہ ہاں یہ واقعی نئے الیکشن چاہتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ صوبائی حکومتیں اپنی جگہ کام کرتے رہیں اور وفاق کی نیا الیکشن ہو جائے، ایسا مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کو اس جھٹکے سے نکلنے کے لیے ایک بہت مضبوط قیادت کی ضرورت ہے جو نواز شریف صاحب کے علاوہ دوسری نہیں ہو سکتی
اور کیا نواز شریف صاحب اس صورتحال میں، جبکہ ان کی اشد ضرورت ہے پاکستان میں مسلم لیگ نواز کو متحد کرنے کی، کیا وہ واپس آئیں گے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس آئیں گے، اور یہ ان کے لیے مزید نقصان کا سبب ہوگا کہ اپنے ہی حکومت میں وہ واپس نہیں آ پا رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ دشمنی کا، کسی کی دشمنی کا دوستی میں بدل جانا ان کے لیے زیادہ نقصان کا باعث بنا ہے۔ اگر یہ سب کچھ عوام کی محبت میں کیا ہوتا تو آج عوام نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن ابھی بھی وقت ہے حکومت عوام کا ساتھ دے، اور نئے انتخابات اگر مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو نئے انتخابات کا اعلان کر دے، یا پھر دو ٹوک انداز میں یہ فیصلہ کرے، آ کر عوام کو بتائیں کہ ہم الیکشن اپنے مقررہ تاریخ کو کرائیں گے، اپوزیشن جتنا چاہے شور مچا لیں۔ اگر یہ چیزیں درمیان میں رہیں تو عمران خان صاحب کا دباؤ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ عوام نے عمران خان صاحب کے بیانیے کو قبول کیا ہے، یہ تسلیم کرنا چاہیے، اور حقیقت ہے۔ دیکھیے، ذہن سازی جو اتنی کی گئی ہے پاکستان کے عوام کی، پاکستان کے عوام کو سچ تسلیم کرنے کی عادت بہت مشکل سے پڑے گی۔ جذباتیت ان میں پیدا کر دی گئی ہے، بالکل اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی رائے قائم کرنے کے بارے میں ان کو بالکل کوئی تربیت نہیں دی گئی۔ ان کو ایک راستہ دکھا دیا گیا، ان کے سامنے ایک بت بنا کر پیش کر دیا جاتا رہا ہے گزشتہ 40-50 سالوں میں، بنا بنایا، گھڑا گھڑایا لیڈر دے دیا جاتا تھا، اور میڈیا جو ہے، ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ اس کو ہیرو بنا کر پیش کر دیا کرتے تھے۔ یہی ہوتا آ رہا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ عدم اعتماد کے ذریعے حکومت تبدیل ہوئی تھی، لیکن اس کا نتیجہ بھی کوئی اچھا ثابت نہیں ہوا۔ اس میں ایک اخلاقی برتری میری رائے میں پاکستان مسلم لیگ نواز لے سکتی ہے، وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کی صدارت سے استعفیٰ دے کر کہ کسی مستعد، متحرک اور قابل شخص کو جو ہے صدارت، پارٹی کی صدارت دیں، وہ ملک بھر میں تنظیم نو کرے یونین کونسل کی سطح پر۔ بلکہ یہ کام تو تمام پارٹیز کو کرنا چاہیے۔ ود ان دی پارٹیز جو ہے نا، کسی میں بھی جمہوریت نہیں ہے، اور جب مزاج میں جمہوریت نہیں ہے تو رویے میں جمہوریت کہاں سے آئے گی؟ تو یہ کہیں سے شروع کرنا پڑے گا۔ اگر یہ پہل شہباز شریف صاحب کر لیں، کوئی یعنی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹوکن چینج، تو ایک بہت اچھا خوشگوار تاثر جو ہے عوام میں جائے گا، اور تھوڑی سی مہنگائی کم کر دیں، ورنہ دباؤ بہت زیادہ ہوگا۔ یہ جو پی ٹی آئی جیتی ہے، اس کی وجہ سے ان کا حوصلہ جو ہے وہ بہت بلند ہو گیا ہے، اور آپ کو مایوسی ہوئی ہے۔ کچھ کرنا پڑے گا، اور تمام سیاسی جماعتوں کو کچھ کرنا پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔